اب یہ خطاب کر رہے ہیں اقبال حضور سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی. بس کیسا ہے، ایک مصرعی کافی ہے، کہہ دیا جو کہنا تھا، ایک مصرعی کافی ہے. اور یہ ہے عندلیب باغ اعجاز، بات پوری ہو گئی. وہ نالہ کہہ دیا، وہ فریاد کر دی، وہ بات کر دی آپ کی خدمت میں. حضور دہر، دہر کہتے ہیں زمانے میں، دنیا بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی جمع ہے دہور. حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی. یہ تو بالکل سادہ ہے، بالکل واضح ہوگی نا بات. ہزاروں لالہ و گل ہیں ریاض ہستی میں. لالہ و گل، پھول، لالہ بھی پھول کی قسم ہے، گل بھی پھول کو ہی کہتے ہیں. ریاض کہتے ہیں باغ کو، ہستی کہتے ہیں زندگی کو. ریاض ہستی سے کیا مراد ہے؟ یہ دنیا، جہان. اس جہاں میں جیسے اوپر باغ جہاں کہا نا، اب دیکھیں ذرا، اوپر باغ جہاں کہا، ادھر ریاض ہستی کہا، تو کیا کیا؟ یہ اس کی تکرار نہیں کی، ایک وہی اسی معنی کا ایک اور لفظ لے آئے اور ایسی ترکیب میں لے آئے کہ کیا خوبصورت. یعنی باغ جہاں کتنا خوبصورت ہے اور پھر ریاض ہستی، بات ایک ہی ہے. تو یہ دیکھیں اس کو، یہ ہیں شعری محاسن. بالکل. ہزاروں لالہ و گل ہیں ریاض ہستی میں، لیکن کیا نہیں ہے؟ وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی. یہاں کلی سے کیا مراد ہے؟ اوپر چونکہ تشبیہ چل، اب دیکھیں یہ اس کو، ہاں بڑی اہم بات میں نے آپ سے بتا دی نا کہ مشبہ بہی کی مطابقت یہ فنی محاسن میں اعلیٰ ترین چیز ہوتی ہے. اب دیکھیں پورے اس میں تشبیہ دے رہے ہیں، ریاض، باغ، ٹھیک ہے، اس چیز سے عندلیب، یہ تشبیہات چل رہی ہیں. تو مشبہ بہی جتنے بھی آ رہے ہیں، یعنی اس کے نسبت سے جو الفاظ آ رہے ہیں اس کی لازمی مطابقت ہے. کہنا جو چاہ رہے ہیں وہ پیغام بھی پہنچ رہا ہے آڈینس تک، لیکن مطابقت کا الفاظ اوپر کیا تھا؟ ریاض، تو نیچے لازماً کلی رکھا کہ وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں. حالانکہ کلی میں تو کوئی وفا نہیں ہوتی، کلی میں کیا وفا ہوگی؟ کہنے کا مطلب یہ ہے نا. لیکن کیا کہنا چاہ رہے ہیں انسان کہ اس جہان میں وہ کلی، وہ چیز، وہ بندہ نہیں مل رہا جس میں وفا کی بو ہو. سمجھ گئے آپ؟ ہاں یہ بالکل بالکل کیا ہے، وہ بنو میں پھرتے ہیں مارے مارے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو جو. تو ٹھیک ہے، تو ہزاروں لالہ و گل ہیں ریاض. اب دیکھیں کیسا ایک ہی بات کر دی نا اس شعر میں اور اس میں. تو ہزاروں لالہ و گل ہیں ریاض. اگر کوئی لفظ ہو مشکل یا کوئی بات ہو تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں اور بتا بھی سکتے ہیں. اگر آپ کو وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی. آپ دیکھیے، مگر یہ تو بات ہو گئی، اپنا فریاد کر دیا، نالہ کر دیا. آپ دیکھیں، مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں. میں آپ کی خدمت میں، آپ تحفہ لے کے آئے ہوں نا، تو آپ کی خدمت میں جو چیز میں پیش کرنے کے لایا ہوں وہ کیا ہے؟ ایک آبگینہ ہے. آبگینہ شیشے کا ایک سراہی یا ٹائپ کا ایک برتن سمجھ لیں. آپ یوں کہہ لیں کہ وہ جس گفٹ باکس ہوتا ہے نا جس میں آپ گفٹ پیک کرتے ہیں، تو اس کو آبگینہ کہا. مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں. آپ ذرا دعویٰ دیکھیے، وہی جو اپنے لیے تو کہہ رہے ہیں جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی. اب بتائیں یہ کیا ہے؟ یہ نارسسزم نہیں ہے، یہ نارسسزم نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یعنی اپنے لیے، اب دیکھیے گا آگے ثبوت دے دیں گے وہ. یعنی آخری درجے میں بات کر جاتے ہیں. ابھی جو ہم نے مثالیں دیں آپ کو وہ ہے کہ وہ رہتے حدود کے اندر ہیں. ایسا نہیں کبھی ہوا کہ وہ حدود کو دوسرے لوگ پھیلاتے. ابھی آپ نے میر کی مثال دی، غالب مثال کے طور پہ کہتے ہیں نا کہ ذرا مشکل ہے، ذرا نہیں، ستائش گر ہے زاہد اس قدر جس باغ رضواں کا. ستائش گر ہے زاہد، ستائش گر یعنی تعریف کرتا ہے، ستائش کرتا ہے. ستائش گر ہے زاہد، مولوی، ستائش گر ہے زاہد اس قدر جس باغ رضواں کا یعنی جنت کا. وہ ایک گلدستہ ہے ہم بے خودوں کے تاکہ نسیاں کا.
ہمارے لیے کیا ہے وہ جنت؟ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک جیسے کسی نے ایک پھولوں کا گلدستہ گفٹ کیا اور ہم نے اٹھا کے اسے الماری میں رکھ دیا، یعنی کہا گلدستہ ہی باغ کو۔ تو یہ چیز جو ہے اس میں کیا کیا کہ جنت کا ہی ایسی کی تیسی کر تھی پکڑ کے۔ تو ایسی حدود کبھی نہیں علامہ صاحب پھیلائیں گے، اور وہ جتنی بات کریں گے وہ اصل میں آپ کو کانفیڈنس دے رہے ہیں کہ اس حد تک آپ کریں، وہ بھی تو ہے نا، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو تیار۔ غالب کے تو ہاں تو یہ تھی نا یہ چیز، یہ بات واضح ہوگی جی۔ مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی۔ اب وہ چیز کیا ہے؟ یہ ہے اب آخری شعر۔ جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ بس ایک مصرع آپ دیکھیں، پوری نظم میں نے کہا تھا پوری نظم ترازو کے ایک پلڑے میں، اور اس پوری نظم کا آخری مصرع، آخری شعر بھی نہیں، آخری مصرع وہ ترازو کے دوسرے مصرع۔ اب وہ باغ اندلیب حجاز، وہ جتنی ٹرمز اوپر یوز ہوئی ہیں، گرمی نوا کی گداز، وہ فریاد، حضور کا کہنا، پھر آپ وہ ساری بات کو ذرا آپ واپس لے آئیں اپنے دماغ میں کہ میں اس ہنگامہ زمانہ سے کیسے تنگ آیا، کیسے اٹھا، پھر کیسے مجھے فرشتے لے گئے ان کی خدمت میں، پھر حضور نے مجھے کیا کہا، میں نے کیا کہا، پھر کیا جب تو کیا حضور نے تحفہ مانگا تو کیا تھی؟ جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ یہ اس وقت اس کا ایک پس منظر بھی، اس میں کوئی مشکل لفظ تو نہیں ہے نا؟ پس منظر مشکل ہے وہ بتا دیں۔ ہاں پس منظر میں بتا دیتا ہوں۔ اس زمانے میں یہ جو اس کو کہتے تھے اٹالو ٹرکش وار، اٹالو ٹرکش یعنی اٹلی اور ترکی کی جنگ ہوئی تھی۔ ترکی میں جو ہے وہ عثمانیہ خلافت تھی، یہ 1911 کی بات ہے، 1911-12 کی۔ تو اس میں ایک کلیش چل رہا تھا، ایک خطہ تھا لیبیا میں، اس کو کہتے تھے، ایک تو ٹریپولی ہے نا، تو اس کا نام تھا ٹریپولیٹانیہ، اس جگہ کا ٹریپولیٹانیہ۔ تو اس پر یہ دونوں کا تھا، لیبیا کا بھی اور ان کا بھی۔ تو انہوں نے جنگ کر لی۔ اس جنگ کی بڑی خوبیاں ہیں۔ لیبیا کا بھی کلیم تھا، اٹلی کا بھی تھا، اور ترکوں نہیں، ترکوں کا تو اس لیے تھا نا، ترکوں کے تو تحت آتا تھا وہ، خلافت عثمانیہ کے تحت آتا تھا وہ، تو اصل میں ترکی تھے، ٹھیک ہے نا، یعنی لیبیا ترکی تھے دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہہ لیں۔ تو انہوں نے یہ جو جنگ ہوئی تو اس میں جو اب آپ آ جائیں ہندوستان میں، اب ہندوستان تو کہیں پہ بھی نہیں کھڑا ہوا نا اس ساری چیز، لیکن ہوا یہ تھا کہ جب انہوں نے اٹلی نے یہ حملہ کیا یا سوچا اس کا، تو پوری امت نے یہ مسلمانوں پر حملہ سمجھا، اور خاص طور پہ خلافت عثمانیہ اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ بہت اہمیت رکھتی تھی اپنی آخری سانسوں میں، ایک لمبی حکومت کر چکے تھے اور آخری سانسوں میں تھے، 1900 اس کے 10-12 سال بعد ختم بھی ہو گئی، اغلاء ہو گیا اس کا۔ تو اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں نے آخری تن من دھن کی بازی لگا دی کہ کسی طریقے یہ اس بچ جائے، اور یہ جو حملہ ہو رہا ہے اس میں بھی ان کی پسپائی ہو، مسلمانوں کی فتح وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سارا اس کا پس منظر ہے۔ اس میں ہمارے ہاں بہت بڑے بڑے نام ہیں ہندوستان میں، خاص طور پہ شیخ الہند محمود حسن ہو گئے، مولانا عبید اللہ سندھی ہو گئے، محمد علی جوہر ہو گئے، ان کے بھائی ہو گئے، یہ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے نام جو تھے، بلکہ ان سے آگے کئی تحریک اس بات کے بعد، یعنی اس جنگ کے بعد کئی تحریکیں اٹھیں، آپ نے سنی ہوں گی یہ بڑی، یہ تحریک خلافت کی بھی بنیاد اسی سے ہی اٹھی ہوئی ہے۔ ایک اور بڑی مشہور تحریک ہے، آپ نے پتہ نہیں سنی ہے کہ نہیں؟ یس، ریشمی رومال، وہ بھی شیخ الہند ان کے ہی تھی، یعنی محمود حسن صاحب کی، لیکن عبید اللہ سندھی کا تھا، تو اس کو ریشمی رومال تحریک کہتے ہیں۔ یہ وہ ریشمی رومال، آندہ تیرے لئی ریشمی رومال، یہ وہ والا نہیں ہے، وہ والا نہیں ہے یہ۔ ہاں کون سا اچھا سا، اس میں اصل میں جو یہ عبید اللہ سندھی ہیں، مولانا عبید اللہ سندھی، انہوں نے وہ چھپ کے کر رہے تھے نا سارا کام، انڈر گراؤنڈ کر رہے تھے، تو ریشمی رومال تھے 3، ان پر خط لکھ کے باریک باریک تو ایسے اس کو لپیٹ کے تو وہ بھیجے تھے، لیکن وہ پکڑے گئے تھے، گرفتار ہو گئے، تو اس لیے اس کو تحریک ریشمی رومال کہتے ہیں۔
تو اینی ہاؤ، تو یہ ہوا سب. اس جنگ کی میں نے عرض کیا کہ بہت، یہ دنیا کی پہلی جنگ تھی جس میں پہلی دفعہ ہوائی حملہ کیا گیا. دنیا کا پہلا ایریل بام اس جنگ میں گرایا گیا. اور یہ تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے ہمارے، یعنی ہم تو تلواریں وغیرہ چھریاں تلواریں چلا دی اس چکر میں تھے. وہ جو تو پہلی دفعہ یہ ہوا. ایک اس کی یہ تھی. دوسرے آپ نے مارکنی کا نام سنا ہوا ہے نا، جس نے کیا کیا تھا؟ ریڈیو اس نے ایجاد کیا تھا. تو وہ اس جنگ کے نتیجے میں کیا تھا. دنیا کا سب سے پہلا ریڈیو وہ اصل میں وہ اسی جنگ ہی کا حصہ تھا وہ مارکنی. اور اس نے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ٹیلی گراف یا ایک جو تھی جو وائرلیس جو آواز آپ بھجوا سکتے ہیں، کچھ اس طرح کی کوئی ڈیوائس تھی ایک، وہ اس میں یعنی اس جنگ میں. تو اس جنگ میں ہندوستان سے، جو میں اصل بات پس منظر بتانا چاہ رہا ہوں، ہندوستان سے بہت سارے مجاہدین کو یعنی چھپ کے بھیجا گیا. اور رستہ بڑا لمبا تھا، اور یعنی مصر کا رستہ بھی بند تھا. اور یہ چھپا کے ریگستان اور پہاڑوں سے ہوتے ہوئے، خود مولانا عبید اللہ سندھی بیچارے 2 دفعہ کابل اس سے پہلے اس کے بعد گئے، وہ بھی سنگلاخ پہاڑوں سے گزر کے گئے اور اس طرح کی چیزیں. تو وہ جو مجاہدین ہیں ان کے نام تو نہیں آج تک ریکارڈ میں آپ نکال نہیں سکتے کہ کون لوگ تھے، لیکن وہ شہید ہوئے. تعداد بھی نہیں پتہ، لیکن بڑی تعداد میں یہ وہ خطہ چلا گیا ان سے، اٹلی نے لے لیا، اور یہ بڑی تعداد میں شہادتیں ہوئیں. اور یہ اس زمانے کا سب سے بڑا ایک تو اب آپ کو پتہ چلا ہنگامہ زمانہ اور یہ اندلیب حجاز کی گفتگو اور یہ سب کچھ. اور پھر آخری میں تو یہ ایک بہترین سمجھ لیں یہ تھا خراج تحسین. یہ ہوتے تو ابھی وہ فلسطین والا دیتے تھے آپ صحیح ہے. اس زمانے میں بھی دیا انہوں نے، فلسطین کا دیا ہے، کشمیر کا دیا ہے، علامہ اقبال نے بالکل دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی عمیق جذبے کا اظہار ہے یہ نظم. اس میں اب آپ کو کنہوں نے پوچھا تھا تھیم کا، آپ نے غالباً، تو اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اصل وہ تھیم یہ ہے کہ علامہ اقبال کے مضامین میں سے ایک اہم مضمون یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو جگانا چاہتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ تم بڑی عظیم قوم، بڑی عظیم امت تھی، تو اب تمہیں کیا ہو گیا، جاگو، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی عظمت جو تمہارے بڑوں کی عظمت تھی اس کو بازیافت اس کی کرو، اس کو حاصل کرو دوبارہ. تو یہ ایک مضمون ہے. اس مضمون کو وہ کئی رنگوں سے لے کے آتے ہیں. ایک پھول کا مضمون ہو تو کئی 100 رنگ سے باندھوں، تو کئی رنگوں سے باندھ، ان میں سے ایک رنگ. یہ بات واضح ہوئی آپ کو؟ میں کنفیوز ہوں کہ یہ تو ڈیفیٹ تھی نا مسلمانوں کی، تو پھر یہ ایسے تحفہ کیوں پسند کیا؟ مطلب اپنی طرف سے دکھ پیش کیا نا، اپنی طرف سے وہ نالا ہے نا اندلیب، وہ دکھی ہیں، انہوں نے خون پیش کیا کہ ہم نے تیری امت کی آبرو کے لیے ہم لڑے، ہم نے شہادت قبول کی. اس سے مقدس وہ کہہ رہے ہیں کہ اس مقدس خون یہ تو جنت میں بھی نہیں ہے، اتنا مقام ہے اس چیز کا، سمجھ گئے نا آپ. تو اس کی یعنی آخری درجے میں خراج تحسین پیش کیا. اور تو اب اسی سے ملتے جلتے مضامین کے 1-2 قطعے میں آپ کو، اور اگر آپ اجازت دیں تو ہم پڑھتے ہیں.